بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو، کس کس بات کا انکار کرو؟ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے؟ وہ تعداد میں ان سے کہیں زیادہ تھے اور طاقت میں بھی اور زمین میں آثار چھوڑنے میں بھی ان سے زیادہ تھے. یعنی جو عمارتیں بناتے تھے، آثار کہتے ہیں کوئی چلا جائے پیچھے جو اس کا اثر رہ جاتا. لہذا کوئی پینٹر جو تصویریں چھوڑ کے جاتا ہے اس کو بھی اس کے آثار کہا جاتا ہے، کتابوں کو بھی آثار کہا جاتا ہے اور عمارتوں کو بھی آثار کہا جاتا ہے. اس کے باوجود جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آیا. تم مکہ والے تو کمزور ہو، تمہارے سے طاقتور جو جن کے آثار تم دیکھ رہے ہو تم سے زیادہ طاقتور تھے، ان کے علوم اور ان کی جو طاقتیں تھی اور ترقیاں تھی وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئی. کیسے کام نہ آئی؟ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو جب ان کے رسول واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے تو وہ اس علم پر خوش ہوئے جو ان کے پاس تھا. انہوں نے کہا ہم نے بڑی ترقی کر لی ہوئی ہے. انبیاء سے کہا تم اپنا علم اپنے پاس رکھو. اور اس میں اشارہ ہے علم میں دین کو غیر اہم سمجھنا. اللہ کی کتاب کی باتیں، اہل بیت رسول اللہ کے فرامین غیر اہم. آج کتنا اہتمام ہوتا ہے دنیا پڑھنے کا، بچوں کو پڑھانے کا، اور اس کے مقابلے میں کتنا اہتمام ہوتا ہے کہ چلو اور کچھ نہیں، میرا بچہ قرآن ہی اچھی طرح سمجھ لے. نہ ابا کو پتہ ہے نہ دادا کو، ساتھ پشتے فارغ ہے. وہ ڈالڈا کے اشتہار میں کہتے ہیں نسل در نسل لاجواب. ٹھیک ہے، یعنی کسی کو قرآن کا نہیں پتہ. ہاں اگر پڑھتے بھی ہیں تو وہ ناظرہ پڑھ لیا اور کہتے ہیں الحمدللہ آج ہمارے بچے نے قرآن ختم کر لیا، اور ایسا ختم کرتا ہے کہ اس کے بعد دوبارہ پھر نام بھی نہیں لیتے. ابا بھی جب شہید ہو جاتے ہیں، مثلا دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو بھی مدرسے سے بچے امپورٹ کرنے پڑتے ہیں تاکہ ابا کی قبر پر جا کر وہ تلاوت کریں. یہ نہیں، یہ دین کی اہمیت نہیں ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے جب ہمارے نبی آیات لے کر ان کے پاس آئے تو جو ان کے پاس علم تھا وہ اسی پہ خوش ہوئے. فرحوا، اس پر انہوں نے خوشی کہا کہ ہمارے پاس ہمارا علم کافی ہے، تمہارا نہیں چاہیے. تو جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے اس نے انہیں پکڑ لیا. جس دین کو، جس باتوں کو، نبی کی باتوں کو وہ گھٹیا سمجھ رہے تھے، امپورٹنس نہیں دے رہے تھے، اپنے علم کو ترقی وہ سمجھ رہے تھے، اس نے پھر ان کو پکڑ لیا. تو پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم اللہ وحدہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو ہم شرک کر رہے تھے ہم اس کا انکار کرتے، اس کا کفر کرتے عذاب کو دیکھ کر. تو آخری آیت اس سورہ مبارکہ کی میں اللہ فرماتا ہے لیکن جب وہ ہمارا عذاب دیکھ لیں تو پھر ان کو ان کا ایمان کوئی نفع نہیں دیتا. یہ تو فرعون کی طرح تب بالکل غرق اینڈ ہو گیا اور پتہ چل گیا کہ کچھ بچا ہی نہیں ہے تو کہتا ہے یا اللہ میری توبہ. اللہ نے فرمایا اب نہیں، اب ہم تجھے تیرے بدن کو عبرت بنائیں گے آنے والوں کے لیے. لیکن ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے فائدہ مند نہیں رہتا. یہ اللہ کی سنت ہے جو اس کے بندوں میں چلی آ رہی ہے. سنت اللہ یعنی اللہ کا نہ بدلنے والا قانون، روش. پہلے بھی ہم یوں ہی کرتے تھے، عذاب آنے کے دیکھنے کے بعد پھر خدا مہلت نہیں دیتا، پھر وہ کہ میں ایمان لاتا ہوں، پھر وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا.
اور جب ایسا ہو جاتا ہے اس وقت کافر خسارے میں پڑ جاتا ہے. یعنی جو کچھ ان کو دیا تھا اللہ نے زندگیوں کی شکل میں اور نعمتوں کی شکل میں، سب کا سب ضائع ہو جاتا ہے، اور وہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اسی زندگی سے، ان نعمتوں سے کیا کچھ خدا کے نزدیک اپنا مقام بنا سکتے تھے، نعمتیں حاصل کر سکتے تھے، ہم نے خسرہ یعنی خسران میں آ جاتے ہیں، خسارے میں. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اس وقت اس مقام پر. صدق اللہ العلی العظیم.